بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشن کی مرحلہ وار تقسیم کا سلسلہ جاری تھا۔ راشن کی تقسیم کے دوران ہم نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی تو میرے ساتھ آیا ہوا محلے کا شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں پر راشن رہنے دیجئے، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، یہاں پر پہلے بھی کافی لوگوں نے راشن تقسیم کر دیا ہوگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یقیناً یہاں پر ابھی تک کسی نے راشن تقسیم نہیں کیا۔ میں اس شخص کے ساتھ بضد ہو کر اس دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ کون؟ میں وہ خاتون سے مخاطب ہوا اور کہا کہ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ راشن یہاں سے لے جائیے اور محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیجئے، پہلے ہی لوگ ہمیں محلے میں جینے نہیں دیتے، لہٰذا ہمیں اس راشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس عورت سے مخاطب ہوا کہ آپ محلے والوں کی فکر نہ کریں، آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھیں اور یہ راشن کا بیگ رکھ لیں۔ میرے کافی اصرار اور ضد کرنے کے بعد اس عورت نے گھر کا دروازہ کھولا۔ ہم نے راشن کا بیگ اور آٹے کا تھیلا وہاں پر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک باپردہ عورت آئی اور دھیمے سے لہجے میں شکریہ ادا کرنے لگی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ میری بہن، کیا واقعی تمہارے گھر کے اندر راشن موجود تھا جو تم نے راشن لینے سے انکار کر دیا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ پچھلے ہفتے سے آلو صرف پڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ انہیں پکا کر کھا رہے ہیں۔ میں نے اس خاتون سے وجہ پوچھی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ اتنی باحیا اور باپردہ عورت ہے تو یہ فاحشہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ 2 سال پہلے میرے میاں زندہ تھے، میرے 2 بچے ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے میاں کی وفات کے بعد میرے والد نے جہاں تک ہو سکا میرا ساتھ دیا، میری زندگی کے ہر موقع میں مجھے سپورٹ کرتے رہے، میری مالی مدد بھی کرتے رہے، لیکن پھر والد کی وفات کے بعد حالات بدتر ہوتے گئے اور مزید سے مزید بدتر ہوتے گئے۔ میرے شوہر کا ایک دوست جو بیرون ممالک تھا، وہ جب واپس ملک آیا تو آ کر مجھ سے میرے شوہر کا افسوس کیا اور کہا کہ آپ میری بہن ہیں، اگر کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور چند پیسے دے کر چلا گیا۔ دوسری دفعہ جب وہ شخص میرے گھر آیا راشن کا بیگ لے کر اور کچھ ضروری سامان لے کر ہمارے گھر آیا تو باہر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ جب وہ دوسرے ممالک وہ شخص جا رہا تھا واپس، تو جانے سے پہلے میرے گھر آیا اور مجھے اپنا نمبر دے کر کہنے لگا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر لیں، میں اسی وقت آپ کی وہ مدد جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں آپ کی وہ مدد ضرور کروں گا۔ لیکن محلے کے وہ جو باہر شریف لوگ تھے اور اوباش لوگ، انہوں نے وہ گاڑی دیکھی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب وہ شخص گھر سے نکلا اور باہر نکلتے ساتھ ہی اس شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بات سن لو، یہ میرا بھائی ہے، یہ کچھ بھی ایسا غلط فحاشی والا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں اس وقت بہت زیادہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھتے تھے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جو لوگوں کو جینے ہی نہیں دیتا، اگر کوئی دوسروں کی مدد کر رہا ہو تو اس کی مدد ہی نہیں کرنے دیتے۔ لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ کافی لوگوں نے اسی ڈر سے میرے گھر آ کر زکوٰۃ دینا چھوڑ دی کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اس محلے کے لوگوں نے اپنی خواتین کو میرے گھر آنے سے روک دیا۔ یہ اتنا شریف معاشرہ ہے کہ جب یہاں سے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا ہوتا ہے تو محلے کے شریف لوگ ہمارے گھر کی طرف جھانک رہے ہوتے ہیں اور بار بار گور گور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آہستہ آہستہ میرے بچوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگ گیا کہ میری ماں کو اس معاشرے میں یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس ڈر سے لوگوں سے مدد مانگنا ختم کر دیا اور ہم لوگوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لیکن وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس شخص کو دوبارہ کال کی۔ اس شخص نے بینک کے ذریعے ہی مجھے پیسے بھیج دیے، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پچھلے کچھ ماہوں سے چل رہا ہے، ان وجہ سے تمام ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے اس خوف سے دوبارہ اسے کال نہیں کی کہ ان کے ملک کے حالات بھی خراب ہو چکے ہیں اور وہاں پر بزنس کے حالات پتہ نہیں کس طرح ہوں گے۔ یہ کرونا اور یہ لاک ڈاؤن تو صرف ایک بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنے کا رکھا ہوا، وگرنہ گھر میں راشن اور ہر طرح کی چیز بالکل ختم ہو چکی ہے اور کوئی بھی چیز گھر میں موجود نہیں ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کچھ پیسے دیے اور راشن وہاں پر تقسیم کر کے
وہاں سے باہر آ گئے اور باہر آ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں اس شخص سے مخاطب ہوا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے راشن کو قبول کرے گا؟ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون نیک ہے اور کون بدتر ہے۔ خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ سوچنا کہ کون نیک ہے اور کون بدتر ہے۔ ان چیزوں کے فیصلے خدا کی ذات پر چھوڑ دو۔ اور میں وہاں سے آ گیا۔ چند دن بعد اس محلے سے ایک کافی باری رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر میں ان لوگوں نے دی، اور اس وقت میرے دل میں کافی خیال پیدا ہوا کہ ہم کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا ہے کہ کون اچھا ہے، کون بہتر ہے۔ کبھی خود کی طرف دیکھا کریں، کیا ہم اچھے ہیں، کیا ہم بہتر ہیں؟ ہم دوسروں کو سوچتے ہیں کہ اس کو دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے آیا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اس باتوں کا فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑ دو۔ خدا جب آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ تمام چیزوں کے فیصلے خدا کی ذات پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غلط بھی لے رہا ہے تو یہ اس کا اور اس سے خدا کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات کو جہاں تک ہو سکتا ہے درست رکھیں، اور ان لوگوں کی مدد کو نکلیں جو اپنے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، اس ڈر سے کہ لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ ایک آٹے کا تھیلا بھی دے رہا ہو تو ہم ہزاروں قسم کی تصاویر لگا کے اس کی عزت کو نیلام کر کے پھر اس کو وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ ماہ صیام ہے، رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے سفید پوش لوگوں کی مدد کریں اور دوسروں پر الزامات لگانے کی بچھاڑ نہ کریں۔ خدا را ان لوگوں کی مدد کریں جو اپنے گھروں سے اس خوف اور اس ڈر سے نہیں نکلتے کہ معاشرہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔